ذوقِ رمضان ذوقِ رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامیات کے ساتھ تمام عالم اسلام کو 5واں روزہ مبارک ہو۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ایک بہت ہی پیاری سی ثنا خاں، شہر کراچی کی ابھرتی ہوئی ثنا خاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور امیمہ شہزاد آج ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں تشریف لائی ہیں، اور میں درخواست گزار ہوں کہ اس محفل میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، لیکن اس سے پہلے خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم امیمہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر، اور رمضان میں ماشاءاللہ اتنی انرجیٹک ہماری ثنا خواہ ہیں، اور امیمہ جو ہے وہ آج ہم ان کی بہت ہی دلکش دل نشین آواز میں جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امیمہ شہزاد سے درخواست گزار ہوں کہ حمد باری تعالیٰ پیش کیجیے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ امیمہ شہزاد بہت پیاری سی حمد باری تعالیٰ پیش کر رہی تھیں اپنی عقیدتوں بھری آواز میں۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن میں عروج ناز نظامیات کے ساتھ ٹپ آف دا ڈے میں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں آپ کی کچن سے ریلیٹڈ، اور رمضان میں ایک کام جو خواتین کرتی ہیں سموسے، رول اور چیزیں مختلف فریز کرنے کے علاوہ، وہ یہ کہ کباب بھی فریز کر کے رکھ دیے جاتے ہیں تاکہ اگر سحری میں کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو فوراً فرائی کر کے کھا لیے جائیں۔ اب کبابوں کے ذائقے دار اور خستہ ہونے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ٹپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور وہ ٹپ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ کباب چاہتے ہیں کہ خستہ ہوں، مزیدار ہوں، تو آپ گوشت کو پکاتے ہوئے پیاز نہ ایڈ کریں، بلکہ جب آپ کباب بنا رہی ہوں تو اس میں کٹی ہوئی پیاز شامل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا چاول کا آٹا ایڈ کر دیں۔ آپ نے دیکھے گا کہ کباب کتنے خستہ اور مزیدار بنیں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے معزز اسپیکر محمد بلال آج ہمارے اسٹوڈیوز میں جلوہ افروز ہیں، اور ہم یقیناً کچھ نہ کچھ اپنے معزز مہمانوں سے، اپنی ہر نشست سے بہت کچھ، بلکہ کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں۔ السلام علیکم محمد بلال صاحب، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اللہ کا کرم ہے، اور رمضان الحمدللہ اچھے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ؟ اللہ پاک کا کرم ہے۔
رمضان کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے بات کی کہ رمضان کی جو رحمتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، اس کے حوالے سے آج آپ سے گفتگو کریں گے. دیکھیں، سب سے پہلی چیز جو پہلا عشرہ ہے وہ کہلاتا ہے عشرہ رحمت. بالکل، بے شک. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے رمضان ہے کیا اور رحمت کیا ہے. جی. رحمت ایک ایسی چیز ہے جس کو سمجھنے کے لیے انسان اگر تھوڑا سا کانسنٹریٹ کرے جی. کہ رحمت کہاں مجھے مل سکتی ہے، تو وہ اپنی زندگی کے ہر پہلو میں رحمت کو پائے گا. سبحان اللہ. بے شک. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کائنات کا دن آغاز جو ہوا، جس دن کائنات کا آغاز ہوا، اس آغاز کے دن سے لے کر قیامت کا دن بپا ہونے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک رحمت کا حصہ بانٹا. اور اس رحمت کا عالم یہ ہے کہ ماں سے اولاد کی محبت، باپ سے اولاد کی شفقت، بہن بھائیوں کی محبت، دوستوں کی دوستی، حتیٰ کہ ایک بے زبان جانور بھی اپنے کھر کے نیچے اپنے بچے کو نہیں آنے دیتا کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے. تو یہ بھی رحمت ہے. رحمت کے صحیح معنی یہ ہیں ایک دوسرے کے اوپر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صبر سے کام لینا، ایک دوسرے کے اوپر رحم کرنا، ایک دوسرے کے کام آنا. اب رمضان کو بیسیکلی تواتر سے لوگوں نے سمجھایا کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جہاں پر آپ اپنے باطن کو پاک کر سکتے ہیں. یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم نے اس سے سیکھا کیا؟ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بتاتے ہیں تو کچھ غیر مسلم لوگوں کا ایک اعتراض ہوتا ہے کہ کیا ان 30 دنوں کا ہی تمہیں حساب دینا ہے، باقی کے دنوں میں کیا کرنا ہے. اصل میں ہم اپنے باری تعالیٰ سے کیے گئے عہد و پیمان کو بھول بیٹھے ہیں. ہم صرف رمضان کے اندر 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہم رمضان کے اندر روزے رکھتے ہیں، ہم رمضان کے اندر زکوٰۃ کی بات کرتے ہیں، خیر خواہی کی بات کرتے ہیں، آسانی کی بات کرتے ہیں، رحم دلی کی بات کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی چاند عید کا نظر آتا ہے ہم یہ تمام موضوع بھول جاتے ہیں اور دوبارہ اسی زندگی میں چلے جاتے ہیں جس زندگی میں ہم پہلے تھے. رمضان کو آپ ایک ٹیوٹوریل پلیٹ فارم کے ذریعے لیں. یہاں پر آپ صرف نماز پڑھتے ہیں. نماز کیا ہے؟ نماز بیسیکلی آپ کا اقرار ہے کہ باری تعالیٰ واقعی میں کچھ نہیں، یہ سب کچھ تیری عطا ہے. رمضان کا مہینہ ملنا بھی رحمت میں شمار ہے. صرف عشرہ رحمت نہیں، رمضان کا مہینہ ملنا بھی رحمت میں شمار ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کون سی سانس ہماری آخری ہے. تو جب آپ کو ایک مہینہ ملا تو حدیث میں ہے، بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو کہا کہ قریب آ جاؤ. اور جب وہ ممبر کی طرف چڑھے تو پہلا قدم رکھا تو فرمایا آمین. دوسرا قدم جب دوسرے ممبر کی سیڑھی پر رکھا تو فرمایا آمین. اور تیسری سیڑھی پر جب تیسرا قدم رکھا تو فرمایا آمین. صحابیوں نے اختتام ہونے پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا بات کہ اے اللہ کے پیارے رسول، ہمیں یہ بتائیے آج ہم نے کچھ ایسا دیکھا جو اس سے پہلے نہیں دیکھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل امی آئے، انہوں نے دعا فرمائی اور ان کی دعا پر میں نے آمین کہی. اس دعاؤں میں کیا تھا؟ اس دعاؤں میں یہ تھا کہ ہلاک ہوا وہ شخص، یا کہیں پر آپ کو یہ لفظ ملے گا کہ خاک آلود ہو اس شخص کی ناک کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکے. دوسرا جو معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور ان کو راضی کر کر جنت نہ کما سکے تو وہ ہلاک ہوا شخص. تیسرا کہ جب کوئی میرا نام سنے اور مجھ پر درود نہ بھیجے وہ شخص ہلاک ہوا. تو ذرا سوچیں کہ نبی کی آمین ہے، دعا جبریل امی کی ہے. جبریل امی وہ کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ذی قوت، بڑا قوت والا ہے میرا جبریل. اور وہی لاتے تھے، وہ ان کا کام تھا وہی لانا. شاید ہی کوئی ایسا پیغمبر گزرا ہو جس کے پاس جبریل امین نہ آئے ہوں. ہر پیغمبر کے پاس جیسا شخص آیا اور جو رب کا کلام لے کر آیا تو اس کی دعا، اور حضرت محمد مصطفیٰ جو تاجدار انبیاء ہیں، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، ان کی آمین، تو کیا وہ دعا رد ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہ چیزیں ہیں. اب رمضان کے اندر آپ جھوٹ نہ بولیں، لیکن آپ جیسی رمضان ختم ہو آپ جھوٹ پھر بولیں، کسی بھی وجہ سے بولیں لیکن بولیں. آپ لوگوں کا ناحق مال کھائیں، آپ اپنے پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کریں، آپ کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہ فرمائیں، آپ کسی کی جاب کے لیے ایک جو ہے نا رکاوٹ بن جائے، آپ لوگوں کے لیے ہرڈلز کریٹ کریں. یہ ساری چیزیں صرف رمضان تک محدود نہیں ہونی چاہیے. انبیاء کرام کے بعد صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام اور اس طرح کے مومنین اور صالحین جو دنیا میں تھے،
جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عزتیں بخشی، کچھ ہمارے سامنے ہیں، کچھ ہم سے روپوش ہیں، ان کا یہی معیار تھا، ان کا یہی ایک انداز تھا کہ وہ رمضان میں جو اعمال کرتے تھے وہ صرف رمضان میں نہیں کرتے تھے، وہ پورا سال اس پہ رہتے تھے۔ صحیح۔ جیسے کہ روزہ، اگر آپ روزے کے اندر دیکھیں تو ایک صفت ہے کہ باری تعالیٰ کھانے پینے سے پاک، آپ اس صفت کو اپنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے، اب رات میں قیام کرنا، باری تعالیٰ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ وہ سوتا ہے، بے شک۔ تو جب آپ قیام کر رہے ہیں آپ نے وہ ادا اپنائی، بھلے سے مختصر کے لیے اپنائی۔ اب اس میں کچھ لوگوں کا اعتراض ہے کہ شرک نہیں، بھائی یہاں شرک نہیں ہے، 4 چیزیں مرہون منت ہیں، جس طرح سے اللہ دیکھ سکتا ہے میں نہیں دیکھ سکتا۔ بھئی یہاں پر تو دیکھیں سورہ احزاب کا بھی ہم ذکر کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، تو یہ سنت الہی ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہی 5ویں رمضان المبارک کی ذوق رمضان افطار ٹرانسمیشن سے عروج ناز نظامی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ ذوق رمضان